درس برکات سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں ہم وہ حدیثیں سن رہے تھے جس میں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع اور سنت کی ضرورت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہم نے سنی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ہم یہودیوں سے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، تو کیا ہم ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بھی اپنے دین میں یہود و نصارہ کی طرح شک ہے؟ میں تو مذہب اسلام بالکل صاف اور روشن لے کر آیا ہوں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو یہاں ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سنا، کیونکہ اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور ذکر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال کرنا، پوچھنا، اس کی اہمیت پر بھی ہم نے کلام کیا کہ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سوال کرنا بھی ہے۔ اس کے بعد جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک ذکر کی بات، ہمیں تعجب ہوتا ہے تو کیا ہم ان باتوں کو لکھ لیا کریں؟ یہاں سے لکھنے کی اہمیت ثابت ہوئی اور لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائے اس زمانے میں جہاں پر چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، جہاں پر پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پیپر، وہاں پر نوٹس اور باقاعدہ جو ٹائپنگ وغیرہ کمپوز کرنا، تو وہاں پر اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، نہ پین تھا نہ پینسل تھا۔ اس کے باوجود بھی اسلام نے 1500 سال پہلے لکھنے کی اہمیت کو بتائی، اور ایجوکیشن جب ہمیں بولتے، تعلیم جسے بولتے، تو اس میں لکھنے کی ایک الگ ہی امپورٹنس ہے، اور جسے لکھنا پڑھنا آتا اسے علم والا اور اسے ایجوکیٹڈ اور اسے لٹریٹ بولتے سو، پڑھا لکھا بولتے سو۔ تو یہاں سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا۔ نمبر ایک یہ کہ اسلام ایک وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جو شروع سے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ہمیں تصور دیتا ہے۔ جیسے قرآن کی پہلی آیت بھی ہے، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس قدر اسلام سے، اسلام کے شروع سے، وہ زمانہ جو اندھوروں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جہاں پر لوگ خود کی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ زمانہ جن کو ماں باپ کی تمیز نہیں ہوا کرتی تھی، جہاں پر عورتوں کو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد زندہ جلا دیا کرتا تھا، وہ زمانہ جہاں پر حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر بیکار چیزوں کو اپنا خدا بنا لیے تھے، تو اتنے جہالت کے دور میں بھی اسلام نے جو تصور دیا، اور یاد رکھو اسلام سے پہلے یوم جاہلیت بولتے، اس کے بعد دور اسلام بولتے، تو جاہلیت اور اسلام یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، یعنی جہاں جہالت ہوتی وہاں اسلام نہیں ہوتا، اور جہاں اسلام آ گیا تو وہاں جہالت نہیں ہوتی۔ تو علم اور اسلام جو ہے یہ ایک ہی معنی ہے۔ تو اب یہاں جہالت کے مقابلے میں یوم جاہلیت اس کو کہتے ہیں، یعنی جاہلیت کا زمانہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے اس ظاہری دنیا میں اور اعلان نبوت سے پہلے اس دور کو ڈیز آف اگنورینس بولتے، یوم جاہلیت بولتے۔ اب اس کے بعد ڈیز آف اسلام بولتے۔ اس کا مطلب جہالت اور اسلام یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر اندھیرا ہے تو اجالا نہیں ہو سکتا، اگر اجالا ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، اگر دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی، رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر جہالت ہے تو وہاں پر اسلام نہیں ہو سکتا، اور اگر اسلام ہے تو وہاں پر جہالت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر لکھنے پڑھنے کی جو اہمیت بتائی گئی، ایک عظیم اس سے انقلاب برپا ہوا، اور یہی وہ لکھنا پڑھنا تھا، یہی وہ ایجوکیشن سسٹم کا انقلاب تھا، تعلیمی انقلاب تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام راسخ ہوا، اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اور اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ اور آج بھی جو اسلام کو ترقی مل رہی ہے وہ اسی بنیاد پر کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اٹ از اے لرننگ اینڈ ٹیچنگ اورینٹڈ۔ سکھانا اور سیکھنے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ تو لوگ جو آج منیمم 14 سال تک پڑھنا اور پڑھنے لکھنے کو رائٹ آف ایجوکیشن بولتے، اور کمپلسری پڑھنا، مینڈیٹری اوبلیگیٹری پڑھنا بولتے، اب ان کو کب معلوم ہوا؟ آج، کل، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے۔ ورنہ آپ دیکھیں یوروپین ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں،
وہ 200-300 سال پہلے بھی عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے منع کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو پڑھانے کی ان کے ہاں اجازت نہیں تھی۔ خود ہندوستان کا ماحول آپ دیکھ لیں، لڑکیوں کو بچیوں کو پڑھانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کے ہاں، لیکن اسلام نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ جو کسی اپنی بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیکھنا سکھانا، علم سیکھنا، اور وہ جو فرمایا گیا کہ علم دین سیکھنا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، تو وہاں پر عورت بھی شامل ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک روایت میں واضح طور پہ یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد و عورت پر، ایک روایت میں عام طور پہ بتایا گیا کہ مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے، کیا ہم ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں؟ یہ ایک بظاہر ایک معمولی جملہ ہے، لیکن اس سے کتنی اہمیت ایجوکیشن کی، لکھنے کی اور تعلیم کی ہمیں سمجھ میں آتی۔ یہی وہ لکھنا تھا، یہی وہ پڑھنا تھا جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آتے گئے۔ تو آج بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو نہ سمجھا نہ پڑھا، جنہوں نے پوری زندگی اپنی اسکول کالج یونیورسٹی میں گزار دی، کبھی بھی حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا، کبھی بھی قرآن و حدیث کو نہیں سنا، وہ سمجھتے کہ قرآن و حدیث میں ایجوکیشن کے بارے میں کیا بھی ہے نہیں، اور معاذ اللہ مسلمان بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان غیروں کے ساتھ رہ کر ان کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی کہ انہوں بھی لڑکیوں کو نہیں پڑھا رہے، انہوں بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے، انہوں بھی اپنے بچوں کو میکینک، کارپینٹر وغیرہ بنا رہے، اور تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یہ ان کی جہالت ہے، یہ اسلام کی دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام بنیادی طور پہ علم، تعلیم، ایجوکیشن کے بارے میں جو امپورٹنس دیتا ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی قائد، دنیا کا کوئی سسٹم، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا جتنی امپورٹنس اور جتنی ترغیب اور جتنی اہمیت اور جتنا آسان طریقہ اور جتنے فضائل اسلام اور ہمارے آقا علیہ السلام بتاتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک اعزاز ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جتنی امپورٹنس اور جتنا آقا کریم علیہ السلام نے اور ہمارے اسلام نے تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا، کائنات میں کسی کو بھی یہ بات نہ معلوم ہوئی نہ انہوں نے بتایا بھی ہے۔ تو آج کل 50 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، لیکن وہ لوگ، خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خطاب کا بیٹا تھا کہ مجھے 4 اونٹ سیدھا کھڑا کرنے نہیں آیا کرتا تھا، مطلب 4 اونٹ کو سنبھالنے، کنٹرول کرنے، مینیج کرنے مجھے نہیں آتا تھا، لیکن یہ اسلام کی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت میرے زیر نگرانی میں عطا کر دی۔ تو یہ کون سی تربیت ہے؟ وہ ایک علم اور وہ ایک علمی انقلاب ہے۔ اسی کو آج ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ دین کو اپنائیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، وہ علم کی روشنی، وہ شعائیں ہمارے اندر، وہ روحانیت آئے گی، وہ ترقی آئے گی اور وہ عزت ملے گی جو صحابہ کرام نے اس سے فیض یاب ہوئے۔ اور اس پر کچھ باتیں میں کروں گا لکھ لینے کی اہمیت پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔